بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم دنیا کی موجودہ جنگیں اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں اپنی ویڈیو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک بنیادی حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، جیسا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن مخبر صادق پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ضرور بتائی ہیں تاکہ ہم غفلت میں مبتلا نہ رہیں۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا قرب قیامت ظہور بھی ہے۔ لیکن کیا آج کے حالات و واقعات، آج کی جنگیں، آج کا فتنہ و فساد، کیا انہی آخری زمانے کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو بغور دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم احادیث نبوی کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو ایک حقیقت ہمارے سامنے یہ ابھر کر سامنے آتی ہے کہ جو نشانیاں، جو علامات قیامت کے بارے میں احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ عمومی نوعیت کی ہیں۔ ان میں کسی خاص ملک، کسی خاص جنگ یا کسی مخصوص وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہ نشانیاں بار بار ظاہر ہوئی ہیں۔ ذرا تاریخ پر نظر ڈالیں۔ آج سے 800 سال پہلے 1258 عیسوی میں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ علم و تہذیب کے مرکز، خلافت بنو عباس کے دارالحکومت کی وہ اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 40 دن کی قتل و غارت گری میں ایک قول کے مطابق 20 لاکھ افراد قتل ہوئے تھے۔ 1095 سے لے کر 1291 تک تقریباً 200 سال صلیبی جنگیں جاری رہیں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان، اور مورخین کے مطابق ان میں بے پناہ قتل و غارت ہوئی ہے۔ ابھی پچھلی صدی میں پہلی اور دوسری عالمگیر جنگوں میں کروڑوں انسان لقمہ اجل بنے۔ ہر دور میں لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید قیامت قریب ہو، شاید امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسی حقیقت کو عالم اسلام کے ایک عظیم محدث حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفی 852 ہجری لکھتے ہیں کہ کسی ایک علامات قیامت کے ظاہر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ باقی علامات فوری واقع ہو جائیں، بلکہ ان میں ایک طویل وقفہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ آج کے حالات یقیناً تشویشناک ہیں، لیکن انہیں حتمی طور پر آخری زمانے کی نشانیاں قرار دے کر امام مہدی علیہ السلام سے جوڑنا، ان سے وابستہ کرنا درست نہیں ہے۔ یہ فتنے اور جنگیں امام مہدی علیہ السلام کی
آمد ان کے ظہور کا پس منظر ہو سکتے ہیں لیکن قطعی دلیل نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس پر ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا تصور مایوسی کی بجائے امید دلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا طویل اور لمبا کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی یعنی مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں اور وہ دنیا میں انصاف کا بول بالا کر دیں۔ ناظرین، ان حالات و واقعات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں نہ تو جذبات سے کام نہیں لانا چاہیے، نہ ہی کیا سرائیاں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ علم، تحقیق اور اعتدال کے ساتھ حق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی متوازن طرز فکر ہے جو ہمیں گمراہی سے بچا کر حقیقت کے قریب لا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس موضوع کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، جس میں ہم امام مہدی علیہ السلام کی مستند نشانیاں، حقیقت اور غلط فہمیاں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں۔ شکریہ۔